اب تو مقابلہ شروع ہو گیا ہے بلوچ اور پشتون قوم پرستوں کے درمیان. دیکھتے ہیں کون بازی لے کے جاتا ہے. ہیلو اینڈ ویلکم ٹو بلوچستان نیوز ایکسکلوسیو. میں ہوں ڈاکٹر امجد یوں مرزا. ناظرین، میں نے ایک پروگرام ریکارڈ کیا تھا اسی حوالے سے جو آپ نے تھمبنیل پہ دیکھا ہے، تو وہ بھی اس میں شامل ہے، اور یہ والا جو میں سیکشن آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، یہ والا سیکشن بھی شامل ہے. اچھا، کل ایمل ولی خان صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے. اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اگر 8ویں ترمیم کو ریورس کرنے کی کوشش کی گئی تو پھر ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں رہے گا سوائے اس کے کہ ہم اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے آزادی کا اعلان کریں، یعنی آزادی کی جو ہے وہ جدوجہد شروع کریں، پاکستان سے علیحدہ ہو جائیں. اور انہوں نے کہا کہ ہم نے بہت کوشش کی، پاکستان کے فریم ورک میں رہتے ہوئے اپنے حقوق کی جدوجہد کی، بڑی قربانیاں دیں، لیکن اس قربانیوں کا شاید کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. اور یہ صرف کے پی کے ان لیڈر جو ہیں عوامی نیشنل پارٹی کے، ان کا موقف نہیں ہے، بلکہ بلوچستان میں اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ بھی یہی باتیں ہو رہی ہیں. منرلز کے حوالے سے جو نیا مائنز اینڈ منرل ایکٹ آ رہا ہے، منرلز اینڈ مائننگ ایکٹ جو آ رہا ہے، اس کے حوالے سے. اسی طرح گلگت بلتستان میں بھی عوامی ایکشن کمیٹی نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ 40 جماعتیں اور سوشل آرگنائزیشنز اور جو تنظیمیں ہیں وہاں کی، ان کے اوپر ایک گرینڈ جرگہ بلا رہے ہیں اسی حوالے سے، مائننگ اینڈ منرلز اینڈ مائننگ ایکٹ کے حوالے سے. اور اسی طرح سے پاکستانی آکوپائڈ جموں کشمیر میں بھی جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے اپنا اجلاس بلانے کا اعلان کر دیا ہے. تو اس حوالے سے تھوڑی سی میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ مائننگ اینڈ منرل اینڈ مائننگ ایکٹ ہے کیا. دیکھیں، یہ بیسیکلی جو نایاب زمینی دھاتیں ہیں ان کی کھدائی، ان کو تلاش کرنا، ان کی مینجمنٹ کرنا، یعنی جو قدرتی وسائل ہیں ان کو مینیج کرنا، ان کو تلاش کرنا اور ان کو پھر نکالنا، اس حوالے سے یہ ایکٹ ہے. اب 18ویں ترمیم جو ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. یہ 18ویں ترمیم 2010 میں کی گئی تھی، اور اس میں جو معدنیات اور معدنی وسائل، جس میں تیل، گیس اور نیوکلیائی جو دھاتیں ہیں، ان کا جو اختیار ہے وہ صوبوں کے حوالے کیا گیا تھا. یعنی کہ ہر صوبہ جو ہے وہ خود اپنی مائننگ پالیسی بنائے گا، خود اپنی مائننگ کے رولز بنائے گا، خود اپنے جو ہے وہ ریگولیشنز بنائے گا. اس کی کچھ ہمارے پاس اگزامپلز ہیں. مثلا پنجاب میں پنجاب مائننگ کنسیشن رولز جو ہے 2002 میں تھا، اس کے اندر بھی ترمیمیں کافی کی گئیں. پھر سندھ مائننگ کنسیشنز رولز ہے 2002 کا، اس میں بھی ترامیم کی گئیں. اسی طرح بلوچستان کا ہے. پھر کے پی کے کا، خیبر پختونخوا کا جو مائنز اینڈ منرلز ایکٹ 2017 ہے. تو یہ جتنے بھی لاز ہیں یا ایکٹس کے ذریعے جو لاز بنے ہیں، ان میں یہ تھا کہ جو دھاتوں کی تلاش کے لیے جو لائسنس دینے ہیں، اور کان کنی کے لائسنسز، وہ پھر رائلٹیز جو ہے اس کی، اور فیس وغیرہ. اسی طرح ماحولیات کے لیے جو سیف گارڈ سٹینڈرڈز ہیں ان کے حوالے سے، اور پھر جو لائسنس جن کو ملتا ہے ان کے کیا حقوق ہیں اور ان کی کیا ذمہ داریاں ہیں. تو اس حوالے سے یہ اب جو ڈسپیوٹ شروع ہوئے، اس میں سب سے بڑا بلوچستان میں جو ریکارڈک ہے، جہاں سونا اور تانبا ہے، اس کے حوالے سے بلوچستان اور مرکز کے درمیان جو ہے وہ بڑے سخت تناؤ پیدا ہوا ہے. اور اس کی ایک بیسک وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جو مقامی آبادی ہے یا جو بلوچستان ہے، اس کو اس میں شامل اس طرح سے نہیں کیا گیا کہ ان کے پاس کوئی اختیار ہو ان قوانین کے حوالے سے، اور شفافیت بھی نہیں ہے. تو یہ ساری صورتحال دیکھتے ہوئے اب جو ہے وہ پاکستان نے جو یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہماری اور آپ کی دھاتیں بیچ کے تو قرضے اتاریں گے. تو یہ دھاتیں جو ہے یہ تقریباً ان کا تخمینہ رفلی یہی ہے کہ یہ 200 سال تک بھی اگر نکالتے رہیں تو یہ نکلتی رہیں گی. اتنا بڑا ذخیرہ ہے بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا میں، اور اسی طرح گلگت بلتستان میں.
تو اس حوالے سے احمد ولی خان کی جو پریس کانفرنس تھی کل، جس میں انہوں نے کہا کہ بھائی ہماری بس ہو گئی ہے، اب وہ والا جو سیکشن میں نے ریکارڈ کیا تھا وہ دیکھتے ہیں۔ ناظرین، کل ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا، اور یہ دھماکہ عوامی نیشنل پارٹی کے لیڈر جناب احمد ولی خان صاحب کی طرف سے آیا، جنہوں نے پریس کانفرنس کی، اور اس پریس کانفرنس میں انہوں نے خبردار کیا کہ جو منرل ایکٹ ہے اس کو وہ تسلیم نہیں کرتے، اور اگر منرل ایکٹ پاس کیا گیا تو پھر پاکستان کے ساتھ ان کی کھلی جنگ ہوگی۔ اور انہوں نے کہا کہ پھر یہاں کے حالات، یعنی خیبر پختونخوا کے حالات جو ہے وہ ویسے ہی ہوں گے جیسے حالات BLF نے بلوچستان میں پیدا کیے ہیں۔ یہ انہوں نے ایک کھلی دھمکی دی ہے پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کو، پاکستان کی فوج کو، اور پاکستان کی ریاست کو۔ انہوں نے کہا کہ پھر ہم نے جتنی قربانیاں دی ہیں اس کی روشنی میں وہ کام نہیں آئیں، تو پھر ہم آزادی کی جنگ لڑیں گے، اور پھر ہم آزادی کے لیے جدوجہد کریں گے۔ یعنی یہ پہلا موقع ہے ناظرین خیبر پختونخوا کے ایک قوم پرست لیڈر کی طرف سے، جو آج تک پاکستان کی ریاست کی وفاداری کے حلف اٹھاتے رہے، ان کے والد صاحب بھی، اور اس سے پہلے ان کے دادا جان بڑے جو غفار خان صاحب تھے، وہ بھی پاکستان کی ریاست کے اندر رہتے ہوئے انہوں نے جدوجہد کی، عدم تشدد کی جدوجہد کی، اور ان کا بڑا نام ہے۔ اور خاکسار تحریک کے حوالے سے انہوں نے انگریزوں کے خلاف جدوجہد بھی کی۔ سرحدی گاندھی بھی ان کو کہا جاتا ہے ان کی عدم تشدد کی پالیسی کی وجہ سے۔ اور پھر ان کے صاحبزادے ولی خان صاحب جو ہے وہ زیر عتاب بھی رہے، لیکن انہوں نے کبھی پاکستان سے بغاوت کا اعلان نہیں کیا۔ انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم پھر آزادی کی جنگ لڑیں گے۔ لیکن احمد ولی خان نے اب اعلان کر دیا ہے کہ اگر منرل ایکٹ کو پاس کیا گیا تو پھر یہ ان کی ریڈ لائن ہے۔ اگر خیبر پختونخوا میں کسی قسم کے بھی معدنیات کی جو بندر بانٹ ہو رہی ہے اس وقت، یعنی راول پنڈی GHQ اور اسلام آباد جو ہے پرائم منسٹر ہاؤس جو ہے وہ اس وقت چیمبر آف کامرس بن گیا ہے، وہ ایک ایسا جگہ بن گئی ہے جہاں یہ لین دین چل رہے ہیں۔ آپ سوچئے کہ دنیا کی بڑی بڑی جو مائننگ کمپنیز ہیں اور ان کے جو تجارتی نمائندے ہیں حکومتوں کے، امریکہ اور پتہ نہیں کون کون سے، وہ جا کے عاصم منیر سے مذاکرات کر رہے ہیں کہ جی ہم انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، امریکنز کر رہے ہیں بلوچستان میں۔ لیکن یہ آواز بلوچستان کے قوم پرستوں سے ابھی تک نہیں آئی کہ وہ آزادی کی مانگ کر رہے ہیں، وہ ابھی تک ملامتی سیاست کر رہے ہیں، وہ ابھی تک وکٹم کارڈ کھیل رہے ہیں، وہ پاکستان سے شاید مزید مراعات کی حصول کی توقع رکھتے ہیں کہ اس طرح کے مطالبات کرنے سے کہ ڈاکٹر مارنگ کو بلوچ صاحبہ کو رہا کر دو، اور جبری گمشدہ افراد کا بتا دو کہاں ہیں، ان کو دے دو ہمیں، اگر مار دیے ہیں تو بھی بتا دو، جو نہیں مرے ان کو عدالتوں میں لے آؤ۔ یہ مائی باپ والا جو رویہ ہے نا اس وقت، وہ بلوچستان میں ہمیں مل رہا ہے۔ بلوچستان کے قوم پرستوں میں جو یہ بڑے بڑے اسمبلیوں میں بیٹھنے والے ہیں ان کی بات ہو رہی ہے۔ میں یہاں پہ ڈاکٹر مارنگ بلوچ یا سنچاروں کی بات نہیں کر رہا، لیکن پہلی دفعہ ہم نے دیکھا کہ آج خیبر پختونخوا کے ایک خاندانی قوم پرست جو ہے، خاندان در خاندان در خاندان، نسل در نسل، جنہوں نے پاکستان کے ساتھ وفاداری بھی کی اور پاکستان کا جھنڈا بھی اٹھایا، پاکستان کے جھنڈا لگی ہوئی گاڑیوں میں انہوں نے وزارتیں بھی لی، لیکن اب ان کی طرف سے یہ اعلان ہوا ہے کہ اگر صوبائی اسمبلی جو ہے اس نے یا قومی اسمبلی میں یہ مائن کا ایکٹ اگر بنا یا پاس ہوا اور کوشش کی گئی کہ خیبر پختونخوا کی جو مائنز ہیں ان کے اندر سے سونا، تانبا اور نایاب زمینی دھاتیں جو ہیں وہ نکال کے بیچ کے پاکستان کا قرضہ اتارا جائے، تو پھر خیبر پختونخوا سے
پہلی آواز جو بغاوت کی اٹھی ہے وہ اٹھی ہے ایمل ولی خان کی طرف سے. لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایمل ولی خان حصہ مانگ رہے ہیں. کوئی کہہ رہا ہے جی ایمل ولی خان کو 2-4 سیٹیں دے دیں تو یہ چپ ہو جائیں گے. یہ بہت ہی سطحی طریقہ ہے کسی سیاسی مسئلے کو یا قومی آزادی یا قومی تضادات کی جدوجہد کو سمجھنے کا. یہ انتہائی ہی بھونڈا طریقہ ہے، انتہائی بھونڈا طریقہ ہے. بات یہ ہے کہ جب ایک قابض جو ہوتا ہے وہ جس علاقے پہ جب قبضہ کر لیتا ہے، اور یہ بات بڑی سمجھنے کی ہے، تو اس وقت جو اس قوم کا جس پہ قبضہ کیا ہوتا ہے اس کی جو اشرافیہ ہوتی ہے نا، وہ بڑی تیزی کے ساتھ نئے قابضین کو السلام علیکم کرتی ہے، سلوٹ مارتی ہے اور کہتے ہیں جناب آؤ جناب، یہ پلیز سٹ ڈاؤن، بیٹھو، تشریف رکھو، ہے جی. اور وہ اس کوشش میں ہوتی ہے کہ ان کو خوش کر کے ہم اپنی جو آلریڈی ہمارے پاس جو مرات ہیں ان کو بھی بچا کے رکھیں گے اور ان کے ساتھ اچھے تعلقات کریں گے، تو یہ ہمیں اور بھی زمین جائیداد، عہدے شہدے، پگے شگے یہ دیں گے. یہ ہر اس سماج میں ہوتا ہے جو سماج کالونائز ہو جائے، جس سماج پہ دوسرے ملک کا قبضہ ہو جائے. یہ رولز آف کلونیلزم کی ٹیکسٹ بک سمجھ لو اس کو، یہ ہوتا ہے. لیکن اتنا کرنے کے باوجود بھی جب پنجابی آپ کو اپنے ساتھ نہیں بٹھاتا، جب پنجابی جرنیل جب آپ کو برابری کا رتبہ نہیں دیتا، تو آپ کے اندر ایک کسک شروع ہوتی ہے، ایک غصہ شروع ہوتا ہے. اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کو ایسے سائڈ پہ کر کے وہ پنجاب کے جرنیل اور پنجاب کی جو سرمایہ دار ہیں، وہ عالمی سرمایہ دار کو لا کر آپ کے سر پر بٹھا دیتے ہیں. اور اب وہ بڑے کمیشن ایجنٹ بن گئے ہیں، جیسے آپ بنے تھے ایسے اب وہ آپ سے بڑے کمیشن ایجنٹ بن گئے ہیں مال بنانے کے لیے. اور وہ جو ہے ہاتھی باہر کے ملک کا لے آئے ہیں سامراج کی شکل میں. تو اس وقت پھر جس قوم پہ قبضہ کیا گیا ہوتا ہے اس قوم کی یہی اشرافیہ باغی ہو جاتی ہے. اور یہاں بڑا اہم نقطہ ہے کہ یہ جو باغی جب ہوتی ہے تو اس وقت ایک بہت تھوڑے عرصے کے لیے یہ جو محکوم طبقے کا جو اشرافیہ اور اس محکوم طبقے کے محنت کش اور درمیانے طبقے کے درمیان ایک الائنس بنتا ہے. اور اس الائنس کے درمیان ایک کشمکش ہوتی ہے، ایک پول ہوتی ہے، ایک اٹریکشن، ایک سینٹریپیگل فورس ہوتی ہے، ایک سینٹریفیوگل فورس ہوتی ہے. یعنی ایک فورس ہوتی ہے جو اس کو توڑنے کی جانب لے کے جا رہی ہوتی ہے، اور ایک ہوتی ہے جو اس کو اکٹھا رکھنے کی جانب جا رہی ہوتی ہے. اب اکٹھا رکھنے کے لیے جو چیز ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ ہوتا ہے قوم پرستی، نیشنلزم. سمجھ آ گئی نا؟ مثال کے طور پہ خیبر پختونخوا کو ہم نے آزاد کرانا ہے پنجاب کے جرنیلوں سے، اس کو ایک آزاد ملک بنانا ہے، یا اس کو افغانستان کا حصہ بنا کے ایک صوبہ بنانا ہے، یا جو بھی بنانا ہے، تو وہ ایک پکڑ ہوتی ہے نیشنلزم کا جذبہ. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس میں ایک اور تضاد بھی ساتھ چل رہا ہوتا ہے، اور وہ ہوتا ہے طبقاتی تضاد. طبقاتی تضاد اس اتحاد کو پارا پارا کرنے کے لیے کا باعث بن رہا ہوتا ہے، اس کو توڑ رہا ہوتا ہے. اور یہ وہ فورس ہوتی ہے جو اس پورے نیشنلزم کے باہر سرکل کر رہی ہوتی ہے. اس تضاد کو اگر آپ سمجھیں گے تو پھر آپ نیشنلزم کو رکھیں گے انٹیکٹ. اور وہ یہ ہے کہ جب غلامی کے خلاف لڑائی ہو، جب قابضین کے خلاف لڑائی ہو، تو اس وقت جو تضاد ہوتا ہے اس سماج کا پرائمری کنٹراڈکشن، جو اس کا تضاد جس کو اولیت حاصل ہو جاتی ہے، وہ پھر قومی آزادی کی لڑائی ہوتی ہے. وہ پھر طبقاتی تضاد کی لڑائی نہیں ہوتی. طبقاتی تضاد کی لڑائی اسی کے اندر موجود رہتے ہوئے آگے جا کے بہت بعد میں اس کی سٹیج آتی ہے. نیشنل لبریشن سٹرگلز کی بات کر رہا ہوں. تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. ایمل ولی خان صاحب نے جو اعلان کیا ہے، یہ اعلان تو ہم توقع کر رہے تھے کہ بلوچستان سے آئے گا، لیکن بلوچستان سے تو ایسا اعلان نہ تو مینگل صاحب نے کیا ہے اور نہ ہم نے یہ کہیں اور سے سنا ہے. وہاں تو وہ بلا رہے ہیں پاکستان کے سیاستدانوں کو، اور اپنے کیمپ میں لگپاس پہ ان کے ساتھ کانفرنسیں کر رہے ہیں، اور ملٹی پارٹی کانفرنس کی ہے. اور دیکھتے ہیں آج وہ کیا اعلان کرتے ہیں.
لیکن انہوں نے ابھی تک پاکستان کے ساتھ جو ہے، پاکستان کو یہ نہیں کہا کہ ہم آزادی کی جنگ لڑیں گے یا ہم آزادی کی طرف جائیں گے. ایمل ولی خان نے کہہ دیا. اور مجھے یہ لگتا ہے، اور میری بات ہو رہی تھی ایک تجزیہ نگار سے، وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ ڈاکٹر صاحب یہ خیبر پختونخوا پاکستان سے، بلوچستان سے پہلے علیحدہ ہوگا. وہ کہہ رہے تھے یہ پہلے علیحدہ ہوگا اور اس کے بعد بلوچستان علیحدہ ہوگا. بہرحال دیکھتے رہیے بلوچستان نیوز ایکسکلوسیو. اب تو مقابلہ شروع ہو گیا ہے بلوچ اور پشتون قوم پرستوں کے درمیان. دیکھتے ہیں کون بازی لے کے جاتا ہے. بہت شکریہ، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. اس وقت تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے.